علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بندہ میرا تقرب حاصل کر سکے. جو چاہتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرے اس کو چاہیے کہ وہ فرض کی پابندی کرے, فرض نماز پڑھتے رہے. اور اگر یہاں تک کہ وہ فرض پڑھتے رہتا ہے تو یہاں تک کہ میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پیر بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. یہاں تک کہ نفل, یہاں تک کہ فرض کے بغیر آپ اللہ کا قرب ہی حاصل نہیں کر سکتے. البتہ فرض کے بعد جو ہے درجہ جو ہے نوافل کا ہے. یہاں تک کہ وہ نوافل بھی پڑھتے رہتا ہے, نوافل بھی پڑھتے رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ اتنی اللہ کے قرب حاصل کر لیتا ہے, اللہ کے قریب اتنا ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دیکھ رہا ہے, وہ کان بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے سن رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ بول رہا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑ رہا ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چل رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو یہ بات عقل میں سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کیسے بنتے ہیں, ہماری آنکھ کیسے بنتے ہیں, ہمارے کان کیسے بن سکتے ہیں, ہماری زبان کیسے بن سکتے ہیں, ہمارے پیر کیسے بن سکتے ہیں. یہ ہمارے عقل میں بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. لیکن علماء کرام نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گی, مرضی کے خلاف کہیں دوسری جگہ نہیں جائے گی. اس کی کان اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہ سنے گی, اس کی زبان اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہ بولے گی, اس کے ہاتھ اللہ کی مرضی کے بغیر کہیں نہ اٹھے گا, اس کے پیر اللہ کی مرضی کے بغیر کہیں نہ جائے گا. یہاں تک کہ اس کا ہر کام جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی بولے گا. اللہ جو چاہے گا وہی زبان سے بولے گا, اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی کان سے سنے گا, اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی نگاہ سے دیکھے گا, اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی زبان سے بولے گا, اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی زبان سے وہ پیر سے چلے گا. تو گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب سے قریب آتا چلا جا رہا ہے. اب 1-2 دن کے بعد رمضان آ جائے گا. گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی اہم ترین مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلند الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے, اور اس کی عظمت اور اس کی تقدیس کو, اس کے مناقب کو بیان کیا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی اہم ترین مہینہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں اس کے لیے دعا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, کہ ہم کو اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے دیجئے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے. یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم کو تیاری کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنایا ہے تب سے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اور آج تک اسلام کے اندر بہت ہی اہمیت دی گئی ہے رمضان المبارک کے مہینے کو, اور آج تک یہ رمضان المبارک